جی اس وقت کہہ دیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. تکلیف ہو رہی ہے بھائی آدمی کو, برداشت سے باہر جب ہو جاتا ہے, اور یہ موت کی تکلیف ہے. آدمی حقیقت میں ڈرتا موت سے ہی ہے. ایک آدمی سے کہیں گے جا سمندر میں کود جا, کودنے سے ڈرے گا. کیوں ڈرے گا؟ سمندر سے نہیں ڈرے گا. ایک آدمی کو کہیں گے جا الیکٹرک کو چھو دے, الیکٹرک کو چھونے سے ڈرے گا. ڈر الیکٹرک کا نہیں ہے. ایک آدمی سے کہیں گے جا آگ میں کود جا, آگ میں کودنے سے ڈرے گا. ڈر آگ میں کودنے کی وجہ سے آگ کا نہیں ہے, ڈر تو موت کا ہے. مر جائے گا, جان نکل جائے گی میری, اسی لیے تو ڈرتا ہے. اور جب جان نکلتی ہے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, سب سے زیادہ. ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, پھر وہ گھوم رہا ہے. ایک آدمی کا پیر ٹوٹ گیا, گھوم رہا ہے. ہڈی ٹوٹ گئی, گھوم رہا ہے. مرا نہیں. مرتا کب ہے؟ جب اس کو تکلیف حد سے زیادہ ہو جائے, برداشت سے باہر ہو جائے, پھر وہ آدمی اپنی روح نکل جاتی ہے, آدمی مر جاتا ہے, برداشت نہیں کر پاتا ہے. اور وہ موت کا عالم ہے. آپ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو. کلمہ, کلمہ جب انکار کر دے گا کیا ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا. مسئلہ یہی ہے کہ جب انکار کر دیا اس حالت میں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, کافر نہیں ہوگا. لیکن ہاں پوری زندگی کی عبادتیں یہ لوگ اس پہ پانی پھیر دیں گے. پورے گاؤں میں گلی گلی شور ہونے لگے گا, فلاں آدمی مرتے مرتے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا. نمازی تھا, تہجد گزار تھا, اس کے باوجود بھی ہر طرف یہی چرچا چلے گا, فلاں آدمی مرتے مرتے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا. لیکن کافر نہیں ہوا ہے, لیکن شور تو ہو جائے گا. اسی وجہ سے حدیث میں تلقین کے لیے کہا گیا, حکم کے لیے نہیں کہا گیا. تلقین, تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین کہتے ہیں اس کے قریب آپ بیٹھ کر پڑھیں, اس کے نزدیک بیٹھیں اور کلمہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہو سکتا ہے وہ سن کر پڑھ لے, اس کو اچھا لگے گا. اور یہ کلمے کی برکت ہے. جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی خاص رحمت کی نزولیت ہوتی ہے, رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اس کو لگے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ میری پریشانی کم ہو سکتی ہے, مجھے تکلیف کم ہو سکتی ہے, اس کے دماغ میں کوئی خیال آ سکتا ہے, اس وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لے. اگر کلمہ پڑھ لیا بیڑا پار ہو گیا اس کا. اگر زبان سے کلمہ نکل گئی, اور ایک بار ہی کافی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ایک بار کلمہ پڑھ لیے پھر بھی چلا ہے, ارے جب تک مریں گے نہیں تب تک چلا ہے, کلمہ پڑھو, کلمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, کئی بار پڑھ چکا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آخری جملہ, آخری لفظ اس کا کلمہ ہونا چاہیے. ایک آدمی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بے ہوش ہو گیا, ہوش نہیں آیا. 6 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, 1 سال کے بعد انتقال کیا, کلمے کے ساتھ مرا. یہ کہا جائے گا کہ کلمے والی موت نصیب ہو گئی کیونکہ آخری جملہ کلمہ نکلا تھا. اسی لیے ایک بار اگر مرنے والا کلمہ پڑھ لیا, اب اس کے پاس کلمہ مت پڑھو, بس اس کا کام ہو گیا, چپ ہو جاؤ, بات چیت نہیں. اگر وہ دنیاوی بات کر لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد پھر سے کہہ دیا کہ پانی پلاؤ پیاس لگ رہی ہے, اب بول دیا, پھر سے آپ اس کے بعد کلمہ پڑھنا شروع کر دیجئے. مردے اس مرنے والے کو آپ حکم نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے قریب رہ کر آپ اس کو تلقین کر سکتے ہیں. خود پڑھیے, وہ سن کر آپ کا پڑھے گا. ایک بار پڑھ لینے سے بھی کافی ہو جائے گا, لیکن ایسا تربیت کے وقت ہوگا, آخری ٹائم ہے. اسی لیے بچوں کی تربیت اگر آپ نے یہ دی ہوگی, یہ سکھایا ہوگا, پھر آپ کے کام آئے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ آخری ٹائم ہے, ابا کا انتقال ہونے والا ہے, سارے بچے حاضر ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ ابا جی اے ٹی ایم کا پاسورڈ تو بتا دو, نہیں تو بینک کو دوڑنا پڑے گا, پیسہ نکلے گا نہیں. اے ٹی ایم کا پاسورڈ بتا کے جاؤ. یہ جو مال ملا تھا سونا چاندی کہیں زمین میں گاڑ کے رکھیو باڑی میں, اس کا ذرا ٹھکانہ بتا کے جاؤ. ہونا چاہیے تھا کیا؟ افسوس کرے گا. اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وقت نکل گیا. ایک پودا, ایک درخت جو
چھوٹا ہے آپ اس کو اگر سیدھا سیدھا لے کر جائیں گے تو سیدھا سیدھا چلے گا. اگر وہ درخت بڑا ہو گیا جھک گیا آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے ٹوٹ جائے گا, سیدھا ہونا مشکل ہو جائے گا. بچپن میں ہی تو عمر ہے, اگر آپ بچپن میں تربیت کریں گے پھر تربیت ملے گی. جب وہ بڑا ہو جائے گا اس تربیت کا اثر ظاہر ہوگا. اگر بڑے ہونے کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی آپ کو سیدھا کر دے گا. سمجھ گیا ہے؟ ابا بوڑھے ہو گئے, طاقت نہیں ہے, اب کیا ڈرائیں گے مجھے, میں تو خود کماتا ہوں, گھر سے نکالنے کی دھمکی کیا دیں گے. وہ سمجھ گیا ہے, وہ سمجھ گیا ہے کہ اب میرے اندر بھی طاقت آ گئی ہے. اب اس وقت اگر آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو صحیح کر دے گا. اسی لیے جو عمر اس کی تربیت کی تھی اسی عمر میں اس کی تربیت کریے. ضروری علوم تو ضرور دیجئے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علم کا سیکھنا سب پر ضروری ہے. آپ نماز پڑھ لیں گے سوچیں گے پاس کر گیا, روزہ رکھ لوں گا سوچا پاس کر گیا. جو فرائض ہیں فرائض میں سے ایک فرض دین کا سیکھنا بھی ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے دین سیکھنا بھی فرض ہے بقدر ضرورت. جتنا ضروری ہے اتنے ہی علم. آپ کو قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا, بالکل ویسے ہی دینی علم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی تفسیرہ مسلمۃ. اسی لیے ہر مسلمان مرد عورت سب پر بقدر ضرورت علم کا سیکھنا فرض عین ہے. عین کا مطلب ہے سب پر ضروری, ہر ایک کے لیے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ گھر میں ایک تو جاننے والا ہو گیا سب نکل جائیں گے, نہیں, سب پر ضروری ہے. اسی لیے جو دین سیکھے نہیں ہے, آج یہاں ہمارا جمع ہونا کیا مقصد تھا؟ دین سیکھنا. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دین سیکھنا فرض تھا سیکھا, نماز پڑھنا فرض تھا پڑھا, نہیں یا اللہ پڑھ لیا, چیک ہو جائے گا سارا پڑھ چکا ہے. دین سیکھنا فرض تھا سیکھا, ہو سکتا ہے ہمارا یہاں جمع ہونا کام آ جائے, کہہ سکیں یا اللہ فلاں جگہ میں بھوریاں میں ایک جلسہ تھا وہاں پر شریک ہوا تھا, یا اللہ دین کے لیے ہی تو شریک ہوا تھا, فلاں جلسے میں گیا تھا دین سیکھنے کے لیے ہی تو گیا تھا, کچھ تو کام بن جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اسی لیے جو دین سیکھے نہیں ہے سیکھنا ضروری, جو دین سیکھ چکے ہیں سکھانا ضروری. ان سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے سیکھا کیوں نہیں, سیکھ تو لیے, ان سے پوچھا جائے گا سکھایا کیوں نہیں. اور اسی لیے ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو ہمارے گاؤں میں عصر سے مغرب تک میں باقاعدہ پروگرام کرتا ہوں. 10 آدمی 5 آدمی 50 آدمی جتنے ہو جائیں کوئی فرق نہیں. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں جواب دے دوں گا, اے اللہ دین کے لیے ہی تو سکھاتا تھا, دین کے لیے تو پروگرام کرتا تھا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا دین کا سیکھنا سب پر ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک جنازے میں جانا ہوا. جنازے میں جب میں نے ایک والدہ کی جو ہے والدہ کا جنازہ تھا ایک صاحب کے, تو جنازے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا کیے, میں نے اس میں ایک مسئلہ بتایا. اس مسئلے کو سننے کے بعد ان کے جو صاحبزادے تھے وہ آ کے رونے لگے نماز جنازہ کے بعد. میں نے سوچا کہ شاید کہ تکلیف ہے, رو رہے ہیں, روئے. ایک چیز کہنے لگے کہ آج تک میں نے جتنی بھی نماز جنازہ پڑھی ہے کوئی نماز جنازہ میری نہیں ہوئی, یہاں تک کہ میرے والد صاحب بھی گزر گئے تھے اور میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے, لیکن معلوم ہوا کہ وہ نماز جنازہ میری نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ میں ایک فرض ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. اگر آپ نے 4 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہا آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ فرض کس کے لیے؟ امام مقتدی سب کے لیے ضروری ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر, ہم اللہ اکبر کھڑے ہو گئے, بس اس کے بعد ثنا پڑھنے لگے. اب انتظار کر رہے ہیں امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم نے درود شریف پڑھیں گے, پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو میں دعا پڑھوں گا, پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو سلام پھیروں گا. یہ خود اللہ اکبر نہیں کہہ رہا ہے. اسی لیے سمجھ لیجئے
چاہے امام ہو چاہے امام کے پیچھے پڑھنے والا ہو، سب کے لیے ضروری ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا۔ 3 مرتبہ کہے گا تب بھی نماز جنازہ اس کی نہیں ہوگی، اسی لیے 4 مرتبہ تکبیر کہیے نماز جنازہ میں۔ جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہیں آپ بھی اللہ اکبر کہیے۔